أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے چٹپٹ بی بی کی کہانی۔ آئیے آپ کو چٹپٹ بی بی کی کہانی سناتی ہوں۔ ایک بی بی نصرانی تھی، گھر کی غریب اور گودی بھی اولاد سے خالی۔ گھر میں بجز شوہر کے اور کوئی نہ تھا۔ شوہر محنت مزدوری کر کے جو دن بھر پاتا تھا اسی میں کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ یوں ہی گزر بسر ہوتی تھی، زیادہ تر فاقے سے بسر ہوتی تھی، لیکن میاں بیوی دونوں خدا پر شاکر رہ کر صبر سے کام لیتے تھے۔ رفتہ رفتہ عمر گزرتی گئی، اب ضعیفی کا وقت آنے لگا۔ دل ملول رہتا تھا کیونکہ بعد ان کے آئندہ نسل باقی رہنے کی امید نہ تھی۔ ایک دن ایک ضعیفہ بی بی تشریف لائیں۔ پوچھا، کیوں بی بی نصرانی، تم کیوں آج کل اتنی غمگین رہا کرتی ہو؟ کوئی خاص بات ہو تو بیان کرو۔ یہ تو معلوم ہے کہ ضعیفی اور غریبی ساتھ نہیں چھوڑتی، اس کا تم کو غم بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ تم نے صبر و شکر سے زندگی بسر کی ہے، اب کیا نئی بات ہے؟ بی بی نصرانی نے جواب دیا، بی بی کیا کہوں، قسمت کی بات ہے، غریبی تو غریبی ہی ہے، میں اس عمر تک اولاد سے بھی محروم ہوں۔ بی بی ضعیفہ نے کہا، بیٹی غم نہ کرو، اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ چاہے جسے مردہ کر دے، جسے چاہے زندہ کر دے، سوکھے درخت کو ہرا کر دے، بے اولاد کو صاحب اولاد کر دے بے شک۔ اچھا تم چٹپٹ بی بی کی کہانی مان لو، خداوند تعالیٰ تمہاری یہ مشکل آسان کر دے گا۔ یہ کہہ کر بی بی ضعیفہ تشریف لے گئی۔ نصرانی بی بی نے فوراً کہانی مان لی۔ خدا نے اس کو ایک فرزند حسین و جمیل عطا فرمایا، اولاد سے گھر آباد ہو گیا۔ نصرانی بی بی کو منت پوری کرنے کا خیال آیا، فکر مند ہوئی، کیوں کر محنت پوری کروں؟ ضعیفہ سے ترکیب بھی نہ پوچھی کہ جب منت پوری ہو جائے تو کس طرح منت اتاری جائے۔ اتنے میں شام لگی، دیکھا ایک نقاب پوش ضعیفہ تشریف لائیں اور بولی، تم نے ابھی تک منت نہیں اتاری؟ نصرانی عورت ان کے قدموں پر گر پڑی اور گر گڑا کر بولی، میں آپ کو برابر یاد کرتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ کی بتلائی ہوئی منت سے آج میری گود میں ایک بچہ نظر آ رہا ہے، مگر میں نے آپ سے منت اتارنے کی ترکیب نہیں پوچھی تھی۔ اب آپ بتائیے کیوں کر منت اتاروں؟ بی بی ضعیفہ نے کہا، 5 ڈلی منگاؤ اور کہانی جو کہوں وہ بغور سن لو۔ ڈلی کو کاٹ ڈالو، کہانی کہنے والے کو 2 حصہ، کہانی سننے والوں کو بھی 2 حصہ اور لانے والے کو 1 حصہ تقسیم کر دو۔ پھر بی بی ضعیفہ نے کہانی کہنی شروع کر دی۔ ایک روز امیر المومنین کچھ آٹا جو کا لائے اور جناب فاطمہ زہرا سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اس کی روٹیاں تیار کرو، آج تمہارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ جناب سیدہ نے خوشی خوشی آٹا خمیر کیا اور روٹیاں تیار کی۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا بعد نماز مغرب تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے دسترخوان لگایا، محسن پاک باپ نے ایک ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہونے لگے تو جناب سیدہ نے عرض کی، بابا جان اسی طرح کل میری طرف سے کھانا نوش فرمائیے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ پھر حضرت علی کہیں سے جو کا آٹا لائے اور جناب سیدہ نے کھانا تیار کیا۔ بعد نماز مغرب پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا تشریف لائے اور سب کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے تو حضرت امام حسین نے نہایت ادب سے عرض کی، نانا جان میری طرف سے بھی دعوت قبول فرمائیے۔ ارشاد ہوا، اچھا بیٹا تمہاری دعوت بھی قبول۔ پھر کھانے کے انتظامات ہوئے اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھانا تناول فرمایا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت امام حسین نانا جان کے گلے میں باہیں ڈال دی اور بولے، نانا جان کیا مجھ کو محروم رکھیے گا؟ نانا سمجھ گئے، فرمایا، بیٹا حسین تمہاری بھی دعوت قبول ہے۔ چنانچہ حسب دستور پھر سامان کھانے کے فراہم ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب کھانا وغیرہ
سے فراغت پا کر آپ رخصت ہونے لگے تو فضا کنیز دروازہ تک پہنچانے آئی اور دستہ بدستہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کنیز بھی آرزومند ہے کہ حضور کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست قبول فرما لی۔ اتفاق سے فضا کو سامان خورد و نوش مہیا نہ ہو سکے، ادھر سے شام ہونے کو قریب آئی، مگر کسی سے اس سلسلے میں کوئی تذکرہ نہ کیا۔ وہ زمانہ ماہ رمضان المبارک کا تھا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا نماز مغرب سے فارغ ہو چکے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا، یا حبیب خدا، آج آپ کا افطار فضا کے گھر پر ہے۔ رحمت دو عالم فوراً روانہ ہو گئے، دروازے پر پہنچ کر دستک دی اور آواز بلند بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، اے بیٹی تم پر سلام ہو۔ جناب سیدہ آواز پہچان کر دروازے تک آئیں، مگر اس قدر متعجب بھی تھی کہ آج بابا جان نے کیوں تکلیف فرمائی، کیونکہ افطار کے لیے کچھ نہ تھا۔ الغرض رسول خدا اندر تشریف لائے، تھوڑی دیر کے بعد بیٹی سے بولے، اے پارا جگر فاطمہ، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ جناب امیر نے فضا کو الگ بلا کر فرمایا، اے فضا، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی لیکن ہم سے ذکر بھی نہیں کیا۔ فضا نے عرض کی، یا امیر المومنین، مجھے گھر کے حالات خوب معلوم ہیں، اس لیے تذکرہ نہ کر سکی، سوچا تھا کہ میں خود انتظام کروں گی۔ یہ کہہ کر فضا نے وضو کیا اور گوشے میں جا کر 2 رکعتیں نماز حاجات ادا کی اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور گر گڑا کر بولی، اے خدا، ہر بلند و پستی میں تیرے حبیب کی بیٹی کنیز ہوں اور تیرے حبیب کو اپنا مہمان کیا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، اس لیے تجھے تیری کبریائی کا واسطہ دیتی ہوں کہ میری لاج رکھ لے اور اپنے محبوب اور ان کی آل پاک سے سرخرو کر دے۔ ابھی فضا دعا کر ہی رہی تھی کہ سارا گھر کھانے کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ پھر فضا نے دیکھا پہلو میں خوان نعمت رکھا ہے۔ فوراً وہ خوان لے کر فضا حاضر خدمت بابرکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی۔ جب ناب ختمی مرتبت نے دریافت فرمایا، فضا یہ کھانا کہاں پایا؟ فضا نے جواب میں عرض کیا، جس کے بھروسے پر میں نے حضور کو مدعو کیا تھا اسی نے بھیجا ہے، یعنی یہ طعام جنت سے آیا ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر بھی کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔